اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینی عوام کی نسل کشی اور ایتھنک کلینزنگ کا عمل آج بھی جاری ہے۔ دنیا اسرائیل کے سامنے بے بسی کی ایک تصویر بنی بیٹھی ہے۔ گزشتہ 5 ماہ کے دوران 30,000 کے قریب مظلوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 70% بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ سیو دا چلڈرن کی حالیہ رپورٹ میں ڈائریکٹر جیسن لی کا کہنا ہے کہ ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ایک بڑی تعداد میں بچوں کو سلو موشن موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس خوراک ختم ہو چکی ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی خوراک پہنچا رہا ہے۔ غزہ کے بچے مر رہے ہیں کیونکہ دنیا ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ غزہ میں لوگ اسرائیل کے حملوں سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور ان کے پاس بھاگنے کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے۔ 7 اکتوبر کے حماس حملوں کے بعد اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایک طرف غزہ کی پٹی میں کارروائی کا آغاز کیا، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی افواج کے زیر سایہ آبادکاروں کی طرف سے مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مغربی کنارے میں جاری پرتشدد کارروائیاں اسرائیل کے ایتھنک کلینزنگ پلان کا حصہ ہیں۔ اسرائیلی آبادکاروں کی کارروائیوں کا واحد مقصد خوف اور ڈر کی فضا کو ہوا دینا ہے۔ اہم واقعات کو اگر دیکھا جائے تو 8 فروری کو سعادت صالح میں یہودی آبادکاروں کی جانب سے مغربی کنارے پر فضائی ڈرون طیاروں کی مدد سے اس وقت خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا گیا جب فلسطینی چرواہے اپنی بھیڑوں کے ریوڑ کو چرا رہے تھے۔ خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنے کے بعد فلسطینی چرواہوں کو ان کی آبائی زمین سے بے دخل کر دیا گیا، جس سے چرواہوں کو شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ خوفزدہ جانوروں میں سے بہت سے جانوروں کے مس کیریجز ہوئے اور بہت سے بھیڑوں نے مردہ بچوں کو جنم دیا۔ سعادت صالح کا واقعہ گزشتہ ماہ کے دوران ہونے والے 561 واقعات میں سے صرف ایک واقعہ ہے جہاں یہودی آبادکاروں کی طرف سے فلسطینی آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے لے کر 20 فروری تک کے ڈیٹا کے مطابق یہودی آبادکاروں کے ہاتھوں 8 فلسطینی شہید جبکہ 111 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ آبادکاروں کے پرتشدد حملوں کے باعث اب تک 198 گھروں کے 1208 فلسطینی، جن میں 586 بچے بھی شامل ہیں، اپنے گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائی کے آغاز کے ساتھ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری میں پہلے کی نسبت تیزی آ چکی ہے۔ نئی بستیوں کا پھیلاؤ اب شہری علاقوں سے ہوتا ہوا دیہی علاقوں میں بھی پھیلنے لگا ہے، جہاں کمزور فلسطینی خاندان اپنے گھروں پر حملوں کے خوف میں رہتے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے یہودی آبادکاروں کی طرف سے اب تک 16 دیہاتوں کو زبردستی خالی کروا کر فینس کر دیا گیا ہے، جس کے بعد فلسطینی آبادی کی اپنے علاقوں میں واپسی ممکن نہیں رہی۔ گزشتہ 5 ماہ سے جاری پرتشدد ہائی پروفائل واقعات کے بعد اسرائیلی وزراء کی طرف سے اس طرح کی کارروائیوں کی نہ صرف حمایت کی گئی بلکہ کھلے عام فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کے لیے آبادکاروں کو اکسایا بھی گیا۔ مثال کے طور پر گزشتہ سال وزیر خزانہ بزالل سموٹرچ نے فلسطینی قصبے ہوارا کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہودی آبادکاروں کو نہ صرف سیاسی حمایت بلکہ فوجی حمایت بھی حاصل ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے محفوظ کرنے میں مدد کے لیے مغربی کنارے میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام نہاد علاقائی دفاعی یونٹس بھی قائم کی گئی ہیں، جن میں یہودی آبادکاروں کو ٹرین اور مسلح بھی کیا گیا ہے۔ فلسطینی آبادی پر یہودی آبادکاروں کی طرف سے کئی برسوں سے اسرائیلی افواج کی نگرانی میں حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ البتہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی یونٹس کو مغربی کنارے کے ساتھ تعینات کیا گیا، جس کے بعد آبادکاروں کے حملوں میں تیزی آئی، اور ان حملوں میں تیزی کی ایک بڑی وجہ اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایتمر بن گویر کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں اسلحے کی فراہمی ہے۔ عالمی ادارے بَتْصَلَم نے یہودی آبادکاروں کی طرف سے تشدد کو ریاستی تشدد کی ایک شکل قرار دیا ہے، جس کے ذریعے اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کی طرف گامزن ہے۔ انسانی حقوق کی ایک NGO کے سروے کے مطابق 2005 سے لے کر 2023 تک کے درمیان اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں اور ان کی املاک کو نقصان پہنچانے والے اسرائیلیوں سے متعلق 93.7% کیسز کو بند کر دیا ہے، جبکہ نیتن یاہو کے موجودہ
دور اقتدار کے دوران 57.5% فلسطینیوں نے نظام پر اعتبار کی کمی کی وجہ سے اپنی شکایات درج ہی نہیں کروائیں۔ آج کے ایڈیٹوریل کو کنکلوڈ کرتے ہوئے 2 اہم نقطے واضح ہیں۔ پہلا نقطہ، فلسطینیوں کی نقل مکانی کو تیز کرنے کے لیے اسرائیلی ریاست نے آبادکاروں کے تشدد کو ایک ہتھیار کے طور پر اپنایا ہے، اور دوسرا نقطہ، امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی طرف سے یہودی آبادکاروں پر انفرادی بنیاد پر پابندیاں لگانا مغربی حکمرانوں کے دوغلے پن کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیل کی ریاست کو چھوڑ کر انفرادی پابندیاں کسی اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔